بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، اب تک کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک پاکستان کے اندر سے بڑی خبر آئی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ نعیم اشرف بٹ صاحب نے اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ یہ خبر پہلے بھی مارکیٹ میں تھی، میں نے آپ کو رپورٹ بھی کیا تھا۔ کچھ صحافیوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جیل سے نکالا ضرور گیا، اور عمران خان صاحب کو آج سے چند دن پہلے جب جیل سے نکالا گیا تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ الشفا انٹرنیشنل میں اور پمز اسپتال میں وہ انتظار کر رہے تھے، لیکن ایک اور الشفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل ہے راولپنڈی میں، عمران خان کو وہاں لایا گیا۔ اب یہ نعیم اشرف بٹ صاحب نے اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ نہ صرف انہوں نے یہ تصدیق کی بلکہ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کنفرمیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی، عام قیادت کی جانب سے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 11 بجے سے پہلے عمران خان صاحب کو نکالا گیا تھا۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں وہاں عمران خان کی کسی اہم بندے سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ کچھ سورسز یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی کوئی بندہ موجود تھا، اور کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان کے باہر سے بھی چند لوگ پاکستان میں اس وقت موجود ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح بھی عمران خان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں کوئی ایسا معاہدہ ہو جائے جس سے پاکستان آگے بڑھ سکے۔ دیکھیں، بات تو عمران خان صاحب کو اب کرنی پڑے گی کیونکہ عدالتوں میں تو انصاف ہے نہیں، اور بات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی کرنی پڑے گی۔ اور کن چیزوں پہ بات ہونی چاہیے؟ ایک تو پاکستان میں دوبارہ سے ایک الیکشن ہونا چاہیے، اس کا کوئی فریم ورک آ جائے یا کوئی اس کا ٹائم ڈیوریشن مل جائے کہ اتنے عرصے کے بعد پاکستان میں ایک الیکشن ہو جائیں گے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں گے۔ تو یہ عمران خان صاحب کی پریورٹی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک نئے الیکشن سے ہی پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ جتنا گند پڑ گیا ہے یہاں پہ، آپ چاہے قومی حکومت بنائیں، اب قومی حکومت بنائیں گے تو یہی سارے ایم پی ایم این اے آپ اکٹھے کریں گے تو قومی حکومت بھی کسی کام کی نہیں بنے گی۔ یہ سارے فارم 47 والے، تو یہاں پہ انہوں نے عجیب و غریب قسم کے بندے اکٹھے کیے ہوئے، کوئی محسن نقوی ہے، کوئی فیصل واڈا ہے، کوئی ہے، کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، وہ عجیب و غریب قسم کے بندے ہیں۔ تو ان بندوں کے ہوتے ہوئے تو پاکستان آگے نہیں بڑھتا۔ پاکستان جو ہے وہ ریئل پولیٹیکل لوگ جنہیں عوام ووٹ ڈالے وہ پاکستان کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور پاکستان کو ایک فیئر اینڈ فری الیکشن دینا پڑے گا، اسی طرح پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ بات چیت تو ہونی ہے، آج نہیں تو کل ہو جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں ذرا وہ جو امریکہ اور ایران کے بیچ میں چیزیں طے پائی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لوگوں کی بڑی دلچسپی ہے کہ کن چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بنیاد بنائی ہے ایم او یو۔ نمبر 1 یہ ہے جنگ کا فوری خاتمہ، یعنی اب یہ جنگ صرف ایران اور امریکہ کے بیچ میں ختم نہیں ہوگی بلکہ اسرائیل بھی اٹیک نہیں کرے گا لبنان کے اوپر، اور اسی طرح اسرائیل کے اوپر بھی واپس اٹیک نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا، ایک دوسرے کی آزادی کا احترام کریں گے اور سرحدوں کا احترام کریں گے، دونوں ممالک، اور ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ اس چک کا فائدہ ایران کو ہوگا کیونکہ ایران تو امریکہ کے اندر مداخلت کرتا ہی نہیں ہے۔ نمبر 3، حتمی معاہدے کا وقت، یہ بہت اہم ہے کہ یہ معاہدہ حتمی نہیں ہے، یہ ایک ایم او یو ہے، اور اسے جو ہے وہ پاکستان سے منسوب کیا گیا ہے، یعنی اسلام آباد ایم او یو اس کا نام رکھا گیا ہے کہ یہ مفاہمتی یادداشت اسلام آباد میں، کیونکہ یہ کام شروع ہوا تھا تو اس کو اسلام آباد سے منسوب کیا گیا ہے۔ تو اب یہ جو ایم او یو ہے یہ حتمی نہیں ہے، اور 60 دنوں کی ایک ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ 60 دنوں کے اندر ایک حتمی معاہدہ کیا جائے گا دونوں فریقین کے بیچ میں، اور اگر ضرورت پڑی تو یہ وقت کچھ بڑھایا بھی جا سکتا ہے آپس میں اتفاق رائے سے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ سمندری ناکہ بندی کا اب خاتمہ ہو جائے گا، یعنی یہاں سے اب جہاز نکلیں گے، امریکہ نہیں روکے گا، تجارت نارملائز طریقے سے چلے گی، ایران تجارت کرتا رہے گا۔ نمبر 5، آبنۂ ہرمز کا کھلنا، ایران 1 مہینے کے اندر اندر آبنۂ ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کو دوبارہ بحال کرے گا، سمندر سے بارودی سرنگیں صاف کی جائیں گی، اور ایران اس راستے کے مستقل انتظام کے لیے عمان اور خلیجی ملکوں سے بات چیت کرے گا۔ یہاں پہ یہ الفاظ بڑے اچھے طریقے سے چنے گئے ہیں، لیکن ایرانی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آبنۂ ہرمز کا انتظام مل چکا ہے جس میں ہم کچھ اور ملکوں سے بات چیت ضرور کریں گے، لیکن عمان اور ایران ذمہ دار ہوں گے یہاں سے جہازوں کو گزارنے کے لیے، اور اس کے لیے وہ ایک فیس بھی وصول کریں گے۔ اس پہ امریکہ کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ پھر 6واں پوائنٹ ایران کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے کہ $300 ارب کی کو معاشی امداد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ امریکہ اپنے ساتھی ملکوں کے ساتھ مل کر ایران کی معیشت کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے ایک پلان بنائے گا جس کے تحت ایران کو کم از کم $300 ارب کی مالی امداد دی جائے گی، قرضہ نہیں، مالی امداد کا لفظ استعمال کیا گیا۔ نمبر 7، پابندیوں کا خاتمہ، یعنی جو پکا معاہدہ ہو جائے گا اس کے بعد امریکہ ایران کے اوپر جتنی بھی پابندیاں لگی ہیں وہ ختم کر دے گا۔ اس میں اقوام متحدہ اور عالمی جوہری ادارے کی پابندیاں بھی شامل ہوں گی جو ختم ہو جائیں گی۔
नंबर 8, एटमी प्रोग्राम का फैसला। ईरान ने दोबारा यकीन दहानी करवाई है कि वो कभी भी एटमी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान की जरूरत के मुताबिक पुरअमन मकासद के लिए एटमी मवाद के इस्तेमाल का फैसला किया गया है और हतमी मुआहदे में इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। मामले का मसला यह है कि ईरान ने यूरेनियम को ज्यादा अफसुदा कर दिया था। अगर वो इससे और ज्यादा यूरेनियम को अफसुदा कर देता है तो वो मवाद तैयार हो जाएगा जो एटम बम चलाने के लिए दरकार होता है। तो ईरान चंद हफ्ते दूर था अपने टारगेट से। उसके बाद सेंट्रीफ्यूजेस भी हैं, सिस्टम सारा है, वो ये कर सकता था। तो लेकिन आयतुल्लाह अली खामनेई ने मना कर दिया था और उन्होंने फतवा दे दिया था। फिर ईरान ने ये काम मुकम्मल नहीं किया। तो अब ईरान जो है वो अपनी यूरेनियम को वापस पहले वाली हालत में लेकर आएगा। ये जो 440 किलोग्राम यूरेनियम है, बहुत कहा गया कि अमेरिका के हवाले की जाए, ईरान से बाहर मुंतकिल की जाए, लेकिन ईरान ने यह माना नहीं। अब जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि इस यूरेनियम की जो अफसुदगी है उसको कम करेगा ईरान और उसको वापस एक लेवल पे लेकर आएगा। वो गालिबन 3.67% की लेवल होती है, वहां पे इसको लाया जाएगा। अच्छा, 9वां ये है कि मौजूदा सूरत को बरकरार रखा जाएगा, यानी ये जो स्टेटस को ये बरकरार रहेगा। ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को जहां है वहीं रोक देगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। अमेरिका ईरान पर कोई नई पाबंदी नहीं लगाएगा और ना ही खित्ते में अपनी फौज को बढ़ाएगा। नंबर 10, ईरान को तेल बेचने की इजाजत मिल गई। ये बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट है। वो पेट्रोकेमिकल की अशिया, तेल और बाकी चीजें वो बेच सकता है और उसके ऊपर कोई रुकावट नहीं लगाई जाएगी। नंबर 11, मुंजमद असासे जो है ईरान के या पैसे हैं वो उनको वापस मिलेंगे। अमेरिका ईरान के रोके गए या मुंजमद किए गए तमाम पैसे और असासे बहाल करेगा। ये बहुत ज्यादा पैसा है, अरबों डॉलर है। यानी सिर्फ गल्फ ममालिक के अंदर ही ईरान के लगभग 25 से 30 अरब डॉलर यहां फंसे हुए हैं और बाकी ममालिक में अलग हैं। अगर वो सारी आप रकम इकट्ठी करें तो गालिबन पिछले दिनों हमने एक तखमीना लगाया था 100 अरब डॉलर के करीब कोई रकम बनती है शायद। तो वो ईरान को उनका पैसा वापस मिल जाएगा और ईरान का मरकजी बैंक इन पैसों को अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकेगा। तो इससे ईरान की करेंसी बहुत मुस्तहकम होगी, ईरानी पैसा जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। इस वक्त ईरानी पैसे की बड़ी डिमांड है, बहुत सारे लोग धड़ाधड़ ईरानी करेंसी खरीद रहे हैं। वो बहुत ज्यादा गिरी हुई थी और अब जिन लोगों ने पहले खरीद के रखी हुई थी उनके लिए ईरानी करेंसी ऊपर जाएगी। नंबर 12 यह है निगरानी का एक निजाम, यानी दोनों मुल्क मिलकर एक टीम या निजाम बनाएंगे जो इस बात पर नजर रखेगी कि दोनों तरफ से मुआहदे की तमाम बातों पर सही तरह अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। नंबर 13, अगले मरहले के मुज़ाकरात, यानी जैसे ही तेल बेचने, पैसे मिलने और समंदरी रस्ते खुलने का काम शुरू हो जाएगा, दोनों ममालिक पक्के और हतमी मुआहदे की बाकी रह जाने वाले निकात पे बाकायदा बातचीत शुरू कर देंगे और ये मामला आगे बढ़ जाएगा। नंबर 14, अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी, यानी जो कुछ भी ये दोनों ममालिक करेंगे या इनका मुआहदा होगा, सलामती कौंसिल से उसे मंजूर करवाया जाएगा ताकि ये एक आलमी सतह का मुआहदा बन जाए। तो जनाब ये है वो नुकात जो इस MOU के अंदर दस्तखत हुए अब तक की इत्तला के मुताबिक, जबकि अमेरिकन का कहना है कि नहीं कुछ और चीजें भी हैं। ईरान जो दावे करता है वो थोड़े और तरह के हैं, जो दावे अमेरिका करता है वो और तरह के हैं। तो अपनी अपनी शिकों को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं।